جماعت اسلامی پلس الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات بہت ہے، لیکن ساتھ یہ چھپے اور الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے نہیں پوچھا گیا ہے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ ذہنی طور پہ غریب نہیں ہے، ذہنی طور پہ بہت فرٹائل زرخیز ہیں ہمارے لوگ، بہت اچھے ہیں، سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، خوددار ہیں، باوقار ہیں۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ کیا کام کی ضرورت ہے؟ 50 بیڈڈ، اور کوئٹہ کا میں سمجھتا ہوں کہ صاف ترین اور خوبصورت ترین ہاسپٹل ہے۔ کوئٹہ سے اس کا ہم نے ایک وہ لیا تھا، کوئی ایک ہمارا سینٹر تھا جس میں ایک سال میں کوئی 800 بچوں کو ہم نے پڑھایا ہے۔ پھر وہ آئیڈیا ظاہر ہے میٹرلائز ہوا تو پورے پاکستان میں بنو قابل کے نام سے اس وقت وہ پروگرام بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے۔ السلام علیکم سامعین، نقطہ نظر پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان اعظم الفت حاضر ہے۔ آپ سب کو محبت بھرے سلام پیش کرتے ہیں۔ جمیل کرد صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں نظربان اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ کرد صاحب، یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اس وقت الخدمت یا جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کتنے ترقیاتی کاموں پہ فوکس کیا گیا ہے؟ کوئٹہ میں کتنے کام منصوبے ہو رہے ہیں، اور اندرون بلوچستان اب تک کتنے جن پہ کام جاری ہے اور جن سے عوام فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ الخدمت 7 ایریاز میں، بلکہ 8واں بھی شامل کر لیں جی، کہ اب نوجوانوں پہ بھی بہت زیادہ کام شروع ہوا ہے، صحیح، جس کے اندر بنو قابل کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، پوری جی پاکستان میں جی آئی جی، ٹی کی ٹریننگز ہیں، ہاں جو ہمارا 8واں شعبہ ہے، ہم اس پہ پورے پاکستان میں ہزاروں نوجوانوں کو بلا معاوضہ کرواتے ہیں۔ اور یہ کوئٹہ سے اس کا ہم نے ایک وہ لیا تھا، کوئی ایک ہمارا سینٹر تھا جس میں ایک سال میں کوئی 800 بچوں کو ہم نے پڑھایا ہے۔ پھر وہ آئیڈیا ظاہر ہے میٹرلائز ہوا تو پورے پاکستان میں بنو قابل کے نام سے اس وقت وہ پروگرام بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے۔ لیکن بلوچستان میں، چونکہ بلوچستان میں پروگرام ہو رہا ہے، مخصوص طور پہ اس وقت ہم ایک ہاسپٹل سپٹمبر میں شروع کر چکے ہیں 2024 میں۔ ڈاکٹر رفیع الرحمان صاحب ہمارے صدر ہیں مرکزی، انہوں نے آ کے اس کا افتتاح کیا تھا۔ یہ وحدت کالونی سیکنڈ اسٹاپ پہ میٹرنٹی ہاسپٹل 50 بیڈڈ، اور کوئٹہ کا میں سمجھتا ہوں کہ صاف ترین اور خوبصورت ترین ہاسپٹل ہے، جو انتہائی کم ریٹس پہ، انتہائی نامنل چارجز پہ لوگوں کو سہولیات دے رہا ہے۔ اس میں میٹرنٹی ہیلتھ کے حوالے سے قائم ہے کام؟ جی آپریشنل ہے سپٹمبر سے، جی ہاں سپٹمبر، اور 24 گھنٹے کا ہاسپٹل ہے۔ جی جی، اور وہاں پر ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے، ڈائگنوسٹک لیب موجود ہے، وہاں پہ بہت اچھی فارمیسی موجود ہے، وہاں پہ ایمبولینس موجود ہے، 24 گھنٹے کی ایمرجنسی موجود ہے، وہاں پہ بچوں کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، اور جرنل اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، اور اسپیشلی ہے وہ گائنی، وہ خواص اور بچہ سینٹر ہے، تو بہت اچھی فیسلٹی ہے۔ وہ ایک آپریشن ہمارا سیٹ اپ ہے۔ اس کے علاوہ جعفر آباد میں بائی پاس، اگر آپ کہیں سفر کیا ہو تو بائی پاس پہ کوئی 2 ایکڑس پہ ہم 100 بیڈڈ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، تو وہ بھی تقریباً گرے اسٹرکچر میں وہ زیر تعمیر ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جب شروع ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ بولان سے اوپر کر کے اور جیکب آباد تک بالکل بلوچستان کے کوئی 8 اضلاع ہیں، جی تو جی، وہ مجھے امید ہے کہ جیکب آباد، ایون سکر اور یہ بلوچستان کا جو 8 اضلاع ہیں وہ سب اس سے مستفید ہوں گے، انشاءاللہ، اور بہت بڑا ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ تربت میں ہم ڈائگنوسٹک لیب بنا رہے ہیں۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ تربت میں ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اور جب میں خود وہاں پہ گیا تھا، وہاں پہ مند اور یہ جو ریدیک بارڈر کوئی 150 کلومیٹر دور ایران کے بارڈر ہیں، اور یہ تربت ایک بہت بڑا ضلع ہے جس کے پیریفریز اور اس کے جو یعنی دیہی علاقے بہت زیادہ ہیں، اور بہت دور سے ایک طرف دشت لگتا ہے، دوسری طرف جا کر وہ زامران اور یہ بلیدہ اور یہ علاقے، اور تیسری طرف یہ واشو کا، یعنی ایون خوزدار تک کے علاقے، تو وہ وہاں ڈائگنوسٹکس کا کوئی اس طرح کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، تو ہم وہاں ایک ڈائگنوسٹک لیب بنا رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی تشخیص ہو اور وہ اموات سے بچیں۔ باقی ڈاکٹرز تو موجود ہے، لیکن سول ہاسپٹل کی جو اپنی فیسلٹی ہے، ڈاکٹر اگر 10-11 بجے بھی آ جائے، 2 بجے چلا جائے، تو لوگ 150 کلومیٹر دور سے آتے ہیں، تو وہ بیچاروں کی تشخیص ہی نہیں ہوتی، اس لیے وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک فیسلٹی ہم ایڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گوادر میں ہم ایک ریہیبلیٹیشن اور ایک اسکل سینٹر بنا رہے ہیں۔ 5 ایکڑ کی زمین وہاں ہم نے خریدی تھی، اس کا ایک حصے پہ نا ہم یہ بنا رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایڈکشن اس ضلع میں بہت ہے، ڈرگز بھی بہت زیادہ ہیں، لوگ ایڈکٹڈ ہیں، شراب وغیرہ بھی پیتے ہیں، باقی کرسٹال، اس طرح کی بہت ساری بدبختیاں ہیں ہمارے کچھ چیزوں میں، تو ایون خواتین کے اندر بھی ایک شرح موجود ہے، تو وہ ہم ایک بنا رہے ہیں۔ اس علاقے کی بہت بڑی ضرورت ہے،
تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ عرصے میں تعمیر ہو جائے گا، وہ بھی بڑی سہولت ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک بیلام شہر کے اندر جی وہاں پہ ہم ایک یتیم خانہ بنا رہے ہیں، اور بہت ہی ایک بہترین قسم کا، جس کے اندر 200 بچوں کی بورڈنگ کی سہولت موجود ہوگی جو رہ سکیں گے، یتیم بچے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اسکول ہوگا بہت بڑا، کوئی 300 بچے شہر سے بھی آ سکیں گے، کوئی 500 بچوں کے نا ایک گنجائش کے ساتھ وہ ایک پروجیکٹ ہمارا زیر تعمیر ہے. تو یہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو ٹینجیبل جن کو کہتے ہیں، جو نظر آنے والے ہیں. باقی تو پانی پہ اور اس طرح روزگار اسکیم پہ اور باقی بہت ساری چیز پورے سال کام چلتا رہتا ہے، لیکن یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو آپ کبھی بھی جائیں تو آپ کو نظر آئیں گے، زمین پہ موجود ہے ایسے. قر صاحب یہ بھی ہمیں بتائیں کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ کیا کام کی ضرورت ہے کہ جس سے لوگوں کی ترقی ہو، خوشحالی ہو، وہ کام جو حکومت بھی نہیں کر رہی ہے، این جی اوز بھی نہیں کر رہے ہیں، ایسا کس کام کی اشد ضرورت ہے جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے؟ میرا خیال ہے کہ دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ غربت ہے. یہ جو یو این کے بھی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، ایس ڈی جیز جن کو کہتے ہیں، اس میں بھی پہلی چیز جو 17 میں سے پہلی چیز نا وہ غربت ہے، پاورٹی ہے. تو اس پہ کام کیا جانا چاہیے. بلوچستان تو ایشیا کا سب سے غریب ترین صوبہ ہے، یعنی ایشیا کے سب سے غریب ترین خطوں میں بلوچستان کا شمار ہوتا ہے. یہ ذہنی طور پہ غریب نہیں ہے، ذہنی طور پہ بہت فرٹائل زرخیز ہمارے لوگ، بہت اچھے ہیں، سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، خوددار ہیں، باوقار ہیں. لیکن یہ ہے کہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، مواقع یہاں پہ کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس غربت کے مٹانے کے لیے نا کام کرنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی تعلیم پہ کام کریں، کیونکہ غربت کو صرف تعلیم ہی دور کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو بنیادی سطح پہ تعلیم دیں، کوئی نان فارمل اسکولز پہ کام کریں. یعنی بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جس کو انگلش میں اسکیٹرڈ آبادی کہتے ہیں. یعنی ہمارے لوگ آپ خود جانتے ہیں کہ ایک بھائی ایک پہاڑ پہ چند بکروں کے ساتھ رہ رہے، اگر دوسرے بھائی کو آپ منت سماجت بھی کریں اس کے قریب آ کے نہیں رہے گا. وہ اپنی جگہ پہ خوش ہے، وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہنے پہ خوش ہے. کچھ جگیاں اس کے پاس ہوں، کچھ بھیڑ بکریاں ہوں گے. پھر 2-4-6 مہینے بعد وہ مائگریٹ کرے گا تو پورے سامان کو ایک ٹرک میں لاد کے اگلی جگہ پہ چلا جائے گا. تو ہمارے لوگ ایک ساتھ اکٹھے رہتے بھی نہیں ہیں. اور بلوچستان جو جغرافیہ کے لحاظ سے پاکستان کا آدھا ہے، اور اس کی پاپولیشن بہت پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی. جی بالکل. تو اس پہ اس کو یعنی سنجیدہ طور پہ اگر اس کی غربت کو دور کرنا ہے، اس کے اندر شعور کا اضافہ کرنا ہے، اس کی تعلیم پہ ایمرجنسی بنیادوں پہ کام کیا جائے. جہاں تک جو فارمل اسکولز ہیں، وہ بھی میرا تجربہ ہے کہ فارمل اسکولز مشکل کام ہے، وہ ہونے چاہیے، گورنمنٹ کی سطح پہ ہونے چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے، انویسٹمنٹ آنی چاہیے. لیکن اس کے اندر سیکیورٹی کیمرہ سے لے کر پرنسپل، اور پرنسپل کے بعد ٹیچرز، پھر ٹیچرز کے بعد جو ہے فیسلٹیز تمام کے تمام، پانی، گیس، بجلی، پھر اس کے بعد باؤنڈری وال، باربیرک وال، پھر پی این. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ پوری بلوچستان میں اس طرح سے عملاً ممکن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایک کمرے پہ محیط مسجد کا کمرہ ہو سکتا ہے، وہ مدرسے کا کمرہ ہو سکتا ہے، کسی نواب سردار میر کی بیٹھک ہو سکتی ہے، اور کسی غریب کے جھونپڑی ہو سکتا ہے، کسی درخت کا سایہ ہو سکتا ہے. تو آپ وہاں پہ اس طرح کی سہولت، ایک ٹیچر اور 30-40 بچوں پہ مشتمل ٹیچر کا اسٹائپنڈ، کوئی وظیفہ ہوگا 8, 10, 15, 20 ہزار روپے. آپ اس پروگرام کو حکومت سطح پہ بھی اگریسو کریں، اور یہ چند سال اگر بلوچستان میں چلے تو کم از کم یہ بچے فیڈرز ہوں، یہ چھوٹے، پھر یہ آس پاس کہیں پہ سائیکل پہ، کہیں پہ کسی لوکلی جو بھی ٹرانسپورٹ کے ذرائع موجود ہے اس علاقے میں، وہ آس پاس کے کسی پرائمری اسکول میں، کسی مڈل اسکول میں جا کے پڑھ سکے اور وہ آگے نکل سکے. تو غربت کو دور کرنے کے لیے سب سے جو ضروری چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ تعلیمی ہے. اس پہ ہمیں ایمرجنسی بنیادوں پہ یعنی فرض عین سمجھ کے کام کرنا چاہیے. خود صاحب مطلب اکثر یہ سب مانتے بھی ہے، جن سے ہم ملے ہیں یا جو شخصیات ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی پلس الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات بہت ہے بلوچستان کے لیے، بلوچستان عوام کے لیے. لیکن ساتھ یہ چھپے اور الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے نہیں پوچھا گیا ہے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. اس پہ اعظم بھائی ہمارے بارے میں تو یہ بھی زبان زد عام ہے کہ یہ بہت زیادہ آرگنائزڈ لوگ ہیں، جی بہت زیادہ ڈسپلن لوگ ہیں. بالکل. تو ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ڈسپلن ہے، بالکل اور یہ بھی زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں. بالکل. یعنی بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے. یعنی فائنینشیل ٹرانسپیرنسی پہ
اور اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، احتسابی جو عمل ہے نا، ہمارے یہاں یہ بہت سخت ہے، بالکل بہت زیادہ سخت ہے. یعنی ہم جتنے بھی لوگ ہیں پورے پاکستان میں، ہمارے 150 دفاتر ہیں، اور ہمارے یہاں جو مرکزی سطح سے لے کر ضلعی کی سطح تک ایک صدر ہے، اس کے ساتھ اس کا سیکرٹری جنرل ہے، اس کے ساتھ اس کے ڈپٹی سیکرٹریز ہے، اسسٹنٹ سیکرٹریز ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے نائب صدور ہیں، پھر جو پروگرامز جتنے بھی 7 یا 8 میں نے بتایا ان کے ڈائریکٹرز ہیں، پھر ضلعوں کے اندر سارا سیٹ اپ، یہ سارے کے سارے رضاکار ہیں. بالکل. یعنی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ الخدمت ویسے تو اس وقت 12% سینٹرلی، پھر آ کے نیچے صوبے میں کوئی 5% وہ بیچتے ہیں، پھر وہ بھی ایک ضلع میں 2.5% 2.5 پہ، یہ بھی زیرو کرنے کے چکر میں کہ ہم لوگوں کا جتنا 100% پیسہ ہو اس پہ لگے. تو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے الحمدللہ نا اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. جی. لیکن ایک سوال ظاہر ہے کہ اتنی بڑی موبلائزیشن ہے، اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور ملکی سطح پہ اچانک کوئی بھی چیز آ جائے اور یہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں حکومت سے بھی آگے، تو یہ سوال فطری بھی ہے کہ یار یہ کیسے کر پاتے ہیں. ایک تو میں نے بنیادی چیز بتائی کہ ان کا جو نظم و ضبط ہے انٹرنلی آرگنائزیشن بہت مضبوط ہے. یعنی انہوں نے جو شعبہ جات بنائے ہیں تو وہ ہر کوئی اپنا کام بہتر انداز سے کرتا ہے، یعنی وہ ذمہ دار لوگ ہیں. دوسری چیز جہاں تک فائنینشیلس کی موبلائزیشن کا مسئلہ ہے، ایک تو لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں الخدمت کے پوری دنیا میں، ظاہر کہ یہ پرانی آرگنائزیشن ہے. جی بہت پرانی. یہ کوئی تقریباً 1941 سے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، اور اس سیٹ اپ کو اس کا خدمت خلق کا شعبہ رہا. یعنی پاکستان کی آزادی سے پہلے یہ خدمت کرتے رہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان تو 47 میں آزاد، تو اس سے پہلے یہ کام ہے، تو یہ پرانا کام ہے. اس پہ بہت زیادہ تجربے کے ساتھ بہت سارے تعلقات ہیں پوری دنیا میں. پھر مسلم آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرتی ہیں. ابھی ترکی کے اندر جو ہے، یعنی ابھی فلسطین کے اندر ہم کام کریں، ترکش آرگنائزیشن ساتھ مل کر رہے ہیں. اور اسی طرح باقی جو مسلم دنیا کے آرگنائزیشن جو وہاں پہ کام کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. جب ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی صورت بنتی ہے تو ان کے فنڈز، ان کی چیزیں یہاں پر آتی ہیں. تو پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا نیٹ ورک ہے، جو وہ پیسہ اپنا خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ پھر کولیکٹیولی جمع ہوتا ہے اور پھر مختلف آرگنائزیشنز کے ذریعے عوام تک پہنچتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے الخدمت کی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے پوچھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ میڈیا سے کہ سالانہ ہم مختلف موقعوں پہ ڈونر کانفرنسز ملک میں کرتے ہیں. پچھلے سال کوئی 150 ڈونر کانفرنس ہمارے پلان تھے، اور اس میں سے بیشتر ہوئے بھی بلوچستان میں ہم نے کیے. تو بلوچستان کے اندر کسی ایک مجلس میں 1 گھنٹے کے اندر کروڑوں روپے کے جو ہے وعدے ہوتے ہیں، اور لوگ پھر ان میں سے کوئی 60-70% پیسہ دے بھی دیتے ہیں. تو یہ فنڈ ریزنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ملک کے اندر کے مخیر لوگ بھی ہیں. اور انٹرنیشنل جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ لوگ ہیں جو ذہنی طور پر آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا آپ پہ اعتماد ہے، وہ اپنا پیسہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ہماری قربانی، ہماری زکوٰۃ، ہمارا خیرات لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور آپ پہنچائیں. تو اس انداز سے سارا کام. باقی اس پہ میں کنفیوژن دور کرنے کے لیے کہتا چلوں کہ پاکستان میں تو آپ ان اداروں پہ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں جن کا کوئی نظام نہیں. ہمارے یہاں تو باقاعدہ اکاؤنٹنگ کا اور اس کے اندر جو آڈٹ کا اور اس کے فائننسز کا اتنا مضبوط نظام ہے کہ 1 روپیہ بھی اگر یہاں پر پنچ ہوتا ہے اکاؤنٹ میں، اوپر پاکستان میں اس کی ریفلیکشن ہوتی، تو آپ اپنی مرضی سے نہ کوئی پیسہ، یعنی یہ ہم براوی میں کہتے ہیں نا غوث کا دیگ ہے، تو وہ اس طرح سے جو پیسہ اس کے اندر آ جائے وہ آپ پھر اس کو نکال نہیں سکتے. اور پھر دوسری بات ہے کہ انڈیویجول اکاؤنٹس میں ہم پیسے نہیں لیتے. میرا اکاؤنٹ جیسا بھی ہے میں پریزیڈنٹ، لیکن ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. بہت مجبوری ہے، وہ کسی کو اپنے ملک کے اندر کوئی مشکل ہو، کوئی 2-3 لاکھ روپے وہ امانتاً بھیجے تو ہم فوراً ٹرانسفر کرتے ہیں. لیکن ہماری میکسیمم ٹرانزیکشن جو ہے، یعنی 99.99 ساری الخدمت کے اپنے اکاؤنٹس میں ہوتی ہے، اور انہی اکاؤنٹس کے اندر باقاعدہ آڈٹ کا نظام ہے. سال میں ہمارے جو ہے انٹرنل آڈٹس ہوتے ہیں، اور سال میں ہمارے ایکسٹرنل چارٹر اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، وہ ایکسٹرنل ادارے وہ کرتے ہیں. پھر اس وقت ہم SECP کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی منظم اور بہتر ادارہ ہے. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ الخدمت اس حوالے سے تو بالکل میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کی کمی ہے، لیکن سوال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے. الحمدللہ. جمیل کرد صاحب بہت شکریہ آپ کا، شارٹ نوٹس پہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا. بہت شکریہ آپ کا. سامعین، جیسے کہ جمیل کرد صاحب نے ہمیں بہت ساری تفصیلات بتائی، لیکن ایک راز کی بات یہ بھی بتائی، اور وہ انتہائی مختصر اور مؤثر بات ہے کہ بلوچستان کی ترقی کا راز تعلیم میں ہے. غربت کا خاتمہ بھی تعلیم کے ذریعے ہی خاتمہ ممکن ہے. سامعین،
جمیل کر صاحب اور اپنے میزبان اعظم الفت کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.